امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسی مہینے میں عرس منایا جاتا ہے، 14ویں صدی ہجری کے مجدد، بہت بڑے عالم اور مفتی ہونے کے علاوہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر بھی تھے، نعت گو شاعر۔ روایتی شعراء کی طرح آپ غور و تفکر کر کے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شعر نہیں لکھتے تھے۔ باقی شعراء تو سوچتے ہیں نا کہ یوں شعر بنایا جائے تو اس کے مصر ردیف قافیے جوڑے جائیں، باقاعدہ اہتمام نہیں کرتے تھے اشعار لکھنے کے لیے، بلکہ جب ان پہ عشق رسول کے جذبات غالب آتے تو شعر نکلتے تھے، جب مدینے کی یاد ستاتی تھی شعر نکلتے تھے، دل سے نکلتے تھے، اور اپنے ان جذبات کو اشعار کی صورت میں اعلیٰ حضرت بیان فرما دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا سارا کلام محفوظ نہیں رہ سکا، کیونکہ اس دور میں آج کی طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس لیے سارا کلام، کتابیں، شعر، نعتیں یہ محفوظ نہیں رہ سکے۔ بہت سارے تو آپ کی حیات ظاہری میں چیزیں گم ہو گئیں۔ خود فرماتے ہیں، بے زحمت فکر خدا جو چاہتا ہے بندہ عرض کرتا ہے، پھر اسے جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کی فکر نہیں ہوتی۔ یعنی جب اللہ چاہتا ہے بندہ عرض کرتا ہے، یعنی اندر سے وہ شعر نکلتے ہیں، اور پھر ان شعروں کو جمع کر کے کتابی صورت میں مرتب کیا جائے، ان کو کہیں محفوظ کیا جائے، پھر اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ متفرق اوراق پر لکھ ڈالتا ہوں، کبھی ادھر لکھ دیے، کبھی کسی اور صفحے پہ لکھ دیے، متفرق اوراق پہ لکھتا ہوں، یہاں تک کہ عربی، فارسی، اردو منظومات کی 4 بیاضیں گم کر چکا ہوں، اور فکر تلاش سے آزاد ہوں کہ جو کچھ رقم ہو گیا وہ انشاءاللہ العزیز اس کثیر السیئات، یعنی گناہگار کے نامہ حسنات، نیکیوں کے رجسٹر میں ثبت ہو گیا۔ اس نیت سے لکھتے تھے کہ جو بھی لکھا اب نامہ اعمال کے اندر لکھا جا چکا، اس نیت سے اعلیٰ حضرت شعر لکھتے تھے۔ میرے اعمال سے وہ باہر جانے والا نہیں، خواہ مجھے یاد رہے یا نہ رہے، چاہے میرا کلام گم ہو جائے، کسی کو ملے نہ ملے، میرے نامہ اعمال میں تو لکھا جا چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اردو کے علاوہ عربی اور فارسی میں بھی کلام تحریر فرمایا، جبکہ ایک کلام ایسا ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ایک ہی کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے 4 زبانیں استعمال کی، عربی، فارسی، ہندی اور اردو۔ مولانا سید ارشاد علی اور مولانا سید محمد شاہ ناطق، ان 2 بزرگوں کی فرمائش پر اعلیٰ حضرت نے بیٹھے بیٹھے فی البدی کلام لکھ دیا۔ ان 2 نے فرمائش کی اور فوراً کلام لکھ دیا۔ اس نعت کا پہلا مطلع یعنی پہلا شعر یہ ہے، لم یأت نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو ہی شہ دو سرا جانا۔ جبکہ مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، نعت کہنے کا سبب بننے والے ان دونوں حضرات کا ذکر کر دیا، یعنی انہوں نے چونکہ یہ کلام کی فرمائش کی تھی تو آخر میں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ لکھا کہ بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ یعنی ان دونوں بزرگوں کا ذکر کر دیا، مولانا سید ارشاد کا اور مولانا سید محمد شاہ ناطق کا۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اعلیٰ حضرت کا عربی دیوان گم ہو گیا تھا، بعد میں جامعہ ازہر مصر کے استاد ڈاکٹر حازم محمد احمد عبدالرحیم محفوظ نے آپ کے عربی قصائد، تاریخی قطعات، رباعیات اور کئی اشعار مختلف کتب اور مخطوطات سے جمع کیے، جنہیں 1996 میں لاہور سے دوبارہ شائع کیا گیا، بساطین الغفران کے نام سے ان کو شائع کیا گیا۔ آپ کے عربی اشعار کی مجموعی تعداد مختلف اقوال کے مطابق
751 یا 1145 ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عربی کلام میں سے قصیدہ تان رائے تان یہ مشہور ہے، جو آپ نے 1300 ہجری میں عالم کبیر مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرس کے موقع پر 27 سال 5 ماہ کی عمر میں پیش کیے تھے۔ اصحاب بدر کی نسبت سے دونوں قصیدے 313 اشعار پر مشتمل تھے۔ دونوں مبارک قصیدوں میں قرآن و حدیث کے ارشادات، اشارات، عربی امثال، محاورات کا خوب استعمال کیا گیا۔ ان میں سے ایک قصیدے کا آغاز حمد و صلاۃ پر مشتمل ان 2 اشعار سے ہوتا ہے: الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاۃ مولانا علی خیر الانام محمدی، یعنی تمام تعریفیں اس تنہا ذات کے لیے جو عظمت و جلال میں متفرد ہے، اور ہمارے مولا کی رحمت کاملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، جو مخلوق میں سب سے افضل و بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دستیاب فارسی کلام کا جو کچھ حصہ ہدایت کی بخشش میں موجود ہے، کچھ حصہ ہدایت کی بخشش میں ہے فارسی کلام کا، آپ کی منتخب فارسی نعتوں کا ایک مجموعہ 1994 میں ارمغان رضا کے نام سے شائع کیا گیا، جس میں 12 منتخب نعتیں ہیں اور ایک مصنفی ہے، لیکن ابھی بہت سا فارسی کلام اعلیٰ حضرت کا منتشر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں حضور سید غوث اعظم کے مناقب کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اردو کی طرح آپ نے فارسی زبان میں بھی بارگاہ غوثیت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، جن میں سے اکسیر اعظم نامی قصیدے کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ایک خاص موقع پہ آپ نے یہ منقبت نظم فرمائی، جس کا نام مولانا حسن رضا خان نے اکسیر اعظم رکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فارسی زبان میں ہی اس کلام کی شرح تصنیف فرمائی۔ اس مبارک قصیدے کا ایک شعر یہ ہے: اولیاء را گر گوہر باشد تو بحر گوہری، در بدست شاہ زر دادن زر را کا توئی، یعنی اولیاء کے پاس اگر موتی ہیں تو موتی کا سمندر تم ہو، اور اگر ان کے ہاتھ میں کوئی سونا دیا گیا ہے تو سونے کی کان تم ہو۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا سب سے نمایاں وصف احکام شریعت کی پاسداری، ردیف اور قافیہ کی پابندیاں نبھانے کے لیے شاعر بسا اوقات خلاف شریعت باتوں کو لکھ دیتے ہیں، اور معاذ اللہ کفریات بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ہر ایک کے شعر نہیں پڑھنے چاہیے، اور ہر ایک کی لکھی ہوئی نعتیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو عالم نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے نعتیں لکھ رہا ہے، اب کیا پتہ اس نے کتنی اس میں شرعی غلطیاں کر دی ہوں، اس میں کتنے کفریہ کلمات کر دی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا چاہیے، مولانا حسن رضا خان کا کلام پڑھنا چاہیے، امیر علیہ سنت کا کلام پڑھنا چاہیے، جو علماء کرام ہیں ان کے کلام پڑھنے چاہیے۔ امام علیہ سنت کا کلام نہ صرف شریعت کی پابندیوں پر پورا اترنے والا بلکہ قرآن و حدیث کی ترجمانی پر مشتمل ہے، اور آپ نے جا بجا اپنے کلام میں قرآن و حدیث کے اقتصابات کو شامل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہدایت کی بخشش پڑھنی چاہیے، سمجھ آئے نہ آئے بار بار پڑھے، عشق رسول بڑھے گا۔ ہدایت کی بخشش ایک قول کے مطابق اس کے اندر 2781 اشعار ہیں۔ ہدایت کی بخشش اتنی موٹی کتاب ہے نعتوں کی، 2781 اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اردو کلام کا عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور فن شاعری میں مولانا حسن رضا خان، یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، مولانا حسن رضا خان کے استاد اور مشہور شاعر داغ دہلوی نے کسی موقع پہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام دیکھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس وقت تک اس کلام کا مقطع نہیں لکھا گیا تھا، داغ دہلوی اس کلام کو گنگنا کر جھومتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں اس کلام کی فن کے اعتبار سے کیا تعریف کروں، بس میری زبان پر یہی آیا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو چنانچہ اسی شعر کو پھر اس کلام کے اندر مقطع کے طور پہ شامل کر لیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی طرح آپ کی نعتیہ شاعری کو عوام الناس میں عام کرنے میں دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ امیر علیہ سنت خود بھی ہدایت بخشش کے وقتاً فوقتاً اشعار پڑھتے ہیں،
اور نعت خوانوں کو بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی ادائیگی بخشش پاس رکھنی چاہیے، موبائل میں رکھ لیں، آئی پیڈ وغیرہ میں رکھ لیں، کتاب اپنے پاس رکھیں، اسے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عشق رسول بڑھانے والی کتاب ہے. ادائیگی بخشش جتنی پڑھتے جائیں گے ہمارے دل میں آقا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.